چیئرمین لینگویجز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے صدر دفتر بنجر ہلز روڈ نمبر 12 پر منعقدہ فکری نشست بعنوان قومی یوم سائنس نیشنل سائنس ڈے سے اظہار خیال کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ ہندوستان میں ہر سال 28 فروری قومی یوم سائنس منایا جاتا ہے۔ اس دن کے مقاصد میں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں سائنسی ایپلیکیشنز کی اہمیت کے بارے میں پیغام عام کرنا ہے۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سائنس کے میدان میں تمام سرگرمیوں، کوششوں اور کامیابیوں کو ظاہر کرنا ہے۔ تمام مسائل پر بحث کرنا اور نئی ٹیکنالوجیز کو لاگو کرنا شامل ہے۔ سائنس کی ترقی اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کو مقبول بنانا اور اس کو عام کرنا اس دن کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ یہ دن ہندوستان میں رمن ایفیکٹ کی دریافت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ قومی یوم سائنس کے موقع پر ملک بھر میں مختلف تھیم پر مبنی سائنسی سرگرمیاں کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں سائنسی سوچ پروان چڑھ سکیں۔ سال 1986 میں نیشنل کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیونیکیشن NCSTC نے حکومت سے کہا کہ وہ 28 فروری کو نیشنل سائنس ڈے کے طور پر نامزد کریں۔ نیشنل کونسل آف سائنس میوزیم نے اپنی ویب سائٹ پر اس طرح کی پیشکش کی تھی، جو کہ مرکزی وزارت ثقافت کے تحت ایک خود مختار تنظیم ہے۔ اس وقت کی حکومت ہند نے 28 فروری کو قومی سائنس ڈے کے طور پر قبول کیا اور اعلان کیا۔ قومی یوم سائنس پہلی بار 28 فروری 1987 کو منایا گیا۔ یوم قومی سائنس کے موقع پر اسکولوں اور کالجوں کے طلباء سائنس کے مختلف پروجیکٹس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نیز قومی اور ریاستی سائنس ادارے اپنی تازہ ترین تحقیق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قومی سائنس ڈے کی تقریبات میں عوامی تقریر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز، موضوعات اور تصورات پر مبنی سائنس کی نمائش، اسکائی واچنگ، لائیو پروجیکٹس، تحقیقی مظاہرے، مباحثے، کوئز مقابلے، لیکچرز، سائنس کے ماڈلز کی نمائش اور کوئز دیگر سرگرمیاں شامل ہیں۔ مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری اسلام اور سائنس پر روشنی ڈالتے ہوئے بتلایا ہے کہ انسانی وجود میں تجسس و تحقیق کی خمیر سے معززن ہے۔ نظام عالم میں ہر 100 پھیلے پر اسرار عجائب و حقائق اسے ہر دم فطرت کو کھوجنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ اس تحقیق کا بالعموم نقطہ کمال ہر ذی شعور انسان کو اس دقیق مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ آخر اس کائنات کا تخلیق کار کون ہے؟ یہ نظام آج تک کیسے جاری و ساری ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جو ایک عظیم مرج البحرین ہے، جہاں مذہب سائنس کو اور سائنس مذہب کو سہارا دیتا ہے اور ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور سلامتی اس بات سے مشروط ہے کہ ہر شے اپنے مقررہ دائرے اور حدود و قیود کے اندر ہے۔ اگر ایک شے بھی اپنی حدود سے تجاوز کرے گی تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب اگر نظام کائنات پر غور کریں تو اسلام کا یہ بنیادی اصول ہر جگہ کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نظام شمسی، ہر ستارہ اور سیارہ ایک دوسرے سے منسلک مگر اپنی اپنی حدود میں صدیوں سے موجود ہیں، اور اس نظام کے قیام کے لیے ان سب کا توازن کے ساتھ موجود رہنا لازم و ملزوم ہے۔ نظام شمسی کے اس سائنسی ماڈل کا واضح ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا معجزہ اور دستور عمل ہے۔